اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، فقہ شافعی کے ضمن میں ہم آج اس نشست میں نماز کے اوقات اور طریقے کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں عبد القدیر بن محمد بن عرفان بلسخہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محترم سامعین، نماز کے اوقات اور طریقے کے بارے میں جن کتابوں سے میں نے معلومات حاصل کی ہے وہ کتابوں کے نام یہ ہیں: المبسوط، الرسالۃ الشافعی، شافعی فقہ، رسالہ فقہ شافعی، شافعی بہشتی زیور اور شافعی تحفۃ الباری شامل ہے۔ آئیے سامعین، سب سے پہلے نماز فجر کے اوقات اور طریقے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ نماز فجر فرض العین ہے۔ فرض العین اس فرض کو کہتے ہیں جو ہر شخص پر فرض ہے، بخلاف فرض الکفایہ کے جو ایک شخص کے ادا کرنے سے دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، جیسے نماز جنازہ فرض الکفایہ ہے۔ فرض العین فرض الکفایہ سے افضل ہے۔ امام رافع رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند کی شرح میں لکھا ہے کہ سابقہ امتوں میں صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز آدم علیہ السلام کے لیے تھی، اور امام شافعی اور آپ کے اصحاب کا قول ہے کہ نماز وسطیٰ سے مراد صبح کی نماز ہے، اس لیے کہ قنوت صرف صبح کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور آیت قرآن مجید میں قنوت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس نماز کو فجر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں فجر آیا ہے، اور مسلم کی حدیث شریف ہے کہ صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے سورج نکلنے تک ہے۔ نماز فجر کا وقت: فجر کی نماز کا اول وقت صبح صادق طلوع کے بعد ہے، اور اختیاری وقت روشنی نکلنے تک، اور وقت جواز سورج کے طلوع تک ہے۔ فجر کی 2 رکعت فرض ہے، اور فرض نمازوں سے پہلے 2 رکعتیں سنت موقدہ ہیں۔ سنت موقدہ وہ سنت ہے جس کے کرنے پر ثواب اور جس کو بلا عذر چھوڑنے پر گناہ ہے۔ نماز فجر پڑھنے کا طریقہ: آئیے سامعین، فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق نماز فجر پڑھنے کا طریقہ معلوم کرتے ہیں۔ نماز فجر جہری فرض نماز ہے، یعنی آواز سے پڑھے جانے والی فرض نماز ہے۔ سب سے پہلے وضو کریں، یعنی باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، اور دونوں پاؤں کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رکھیں، نہ کہ ایک ہاتھ کا، اور عورتیں اپنے پاؤں ملا کر رکھیں۔ اس کے بعد نماز کی نیت دل سے کریں اور زبان سے یوں کہیں جو سنت ہے: نویت فرض الفجر رکعتین ادان مستقبلا للکعبۃ للہ تعالی۔ اور اگر مقتدی ہو تو یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو مستقبلا سے پہلے مقتدیاً یا معموماً کہیں، اور خود امام ہو تو اماماً کہیں۔ عورتیں اگر نیت کر رہی ہو تو مقتدیاً کا لفظ چھوڑ کر نیت کریں، اور اگر نماز قضا پڑھی جا رہی ہے تو ادان کے بجائے قضاءً کہیں۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کو کندھوں تک اٹھائیں جو سنت ہے۔ ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے کان کے اوپری کنارے کے مقابل ہو، دونوں انگوٹھے کان کی لو کے مقابل ہو، اور ہتھیلی کاندھے کے مقابل آ جائے، اور دونوں ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور ہاتھ کی انگلیاں ہتھیلی کی جانب ذرا مڑی ہوئی ہو۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دوپٹہ یا چادر سے باہر نہ نکالے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں۔ ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر دل پر اس طرح باندھے کہ دائیں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ سے بائیں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ کے پنجے اور کلائی کے کچھ حصے کو پکڑے۔ عورت اور مرد دونوں کے لیے یہی سنت طریقہ ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد دعا افتتاح پڑھے، جس کا پڑھنا ہر فرض نماز اور تمام نفل نمازوں میں سنت ہے سوائے نماز جنازہ کے۔ دعائے افتتاح کو دعائے توجہ بھی کہتے ہیں۔ دعائے افتتاح کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، انی وجہت وجہہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، ان صلاتي ونسکی ومحیای
مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ دعا افتتاح پڑھنے کے بعد طاؤس پڑھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، جو مستحب ہے۔ طاؤس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، جو باہ بسم اللہ کے ساتھ ہو، جو امام اور مقتدی دونوں پر فرض ہے، خواہ نماز سری ہو یعنی آہستہ پڑھے جانے والی ہو، یا جہری نماز ہو یعنی بلند آواز سے پڑھے جانے والی ہو۔ امام کو جہری نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اتنی دیر چپ رہنا مستحب ہے جس میں مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ سکے، کیونکہ حدیث شریف ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھے اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے وہ نماز ناقص ہے۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے پر بھی سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، لیکن جو مسبوق یعنی بعد میں آ کر نماز میں شامل ہونے والے پر ضروری نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، اس کے بغیر سورہ فاتحہ درست نہیں۔ سورہ فاتحہ کی قرأت کرنے والے اور سننے والے پر بلند آواز میں آمین کہنا سنت ہے۔ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد ضم سورہ کی تلاوت سنت ہے۔ فجر اور دیگر نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں امام اور تنہا پڑھنے والوں کے لیے قرآن کی یا سورتوں کی تلاوت کرنا سنت ہے۔ ضم سورہ ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اور رفعین کرتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے، پیٹھ اور گردن برابر رہیں، ہتھیلی گھٹنوں کی ہڈی پر رکھیں اور ہاتھ کے پنجوں سے گھٹنوں کو اس طرح پکڑیں کہ ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہو، مگر عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی کونیوں کو پہلو سے ملائے رکھیں اور رکوع میں کم سے کم 3 بار سبحان رب العظیم و بحمدہ پڑھے، جس کا پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رفعین کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے، جسے اعتدال بھی کہتے ہیں، اور اگر